نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ لقمان مکیۃ، 4 رکوع ہیں اور 34 اس کی آیات ہیں، 34 آیات ہیں۔ لقمان کا نام عرب کے رہنے والوں میں جانا پہچانا تھا، جیسے کہ ہم لوگوں کے لیے علامہ اقبال کا نام جانا پہچانا ہے۔ ایک حکیم دانا انسان، ایسا انسان جس کی باتیں حکمت سے لبریز ہیں۔ جیسے چائنا وغیرہ میں کنفیوشس کا نام جانا پہچانا ہے، ایک حکیم دانا انسان جس نے کہ اخلاقی تربیت کی، جس نے کہ اچھی باتیں بتائیں۔ اسی طرح لقمان کا نام بھی عربوں کے ہاں جانا پہچانا تھا، حکیم لقمان، تو ان کے نام پر یہ سورت ہے۔ سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی جب اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے جسمانی تشدد کا آغاز ہو چکا تھا، فزیکل پرسیکیوشن کا بھی آغاز ہو گیا تھا، اور زبانی کلامی وربل پرسیکیوشن تو چل ہی رہا تھا۔ آیت 14 اور 15 میں نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات بالکل مت ماننا، اور یہی بات ہم سورۃ العنکبوت میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان کا زمانہ نزول ایک ہی ہے، ایک ہی زمانہ نزول ہے ان کا۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت محسنوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اس سورت کا جو شروع کا مضمون ہے وہ بہت زیادہ مشابہ ہے سورہ بقرہ سے۔ یہاں بھی زکوٰۃ کا، نماز کا ذکر ہے، وہاں بھی زکوٰۃ اور نماز کا ذکر آتا ہے، تو حروف مقطعات بھی ایک ہی ہیں اور شروع کا مضمون بھی ملتا جلتا ہے۔ وہاں پہ ہدی للمتقین فرمایا، یہاں ہدی ورحمۃ للمحسنین فرمایا۔ محسن لفظ حسن سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پر بنایا ہے، احسن بنایا ہے اس کو۔ اب انسان اگر محسن ہونا چاہے تو کیا کرے؟ اور محسن ہے کون؟ محسن وہ ہوتا ہے جو اپنے جسم کے اعضاء سے بہترین کام لے لے۔ ایک ہے نا حسین، حسین کون ہے؟ جس کے جسم کے اعضاء بہت خوبصورت، بہت متناسب ہوں۔ اپنی شکل، اپنے جسم کو حسین بنانا تو ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، اور نہ اللہ کی نظر میں ظاہری حسن کی کوئی خاص وقت ہے۔ خاص وقت کیا، بالکل بھی کچھ وقت نہیں۔ لیکن اپنے جسم سے بہترین کام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی وقت، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس بھی بہت ہے۔ تم نے کام کیا لیا یہ بتاؤ۔ دوسری بات یہ کہ ظاہری حسن تو عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، برقرار نہیں رہ سکتا، جبکہ یہ باطنی حسن جو محسن ہوتا ہے، جو اپنا اخلاق، کردار، اعمال خوبصورت کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جو محسن ہونا ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی عادتیں، اس کے اطوار ریفائنڈ، پالشڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، نکھرتے چلے جاتے ہیں، چمکتے چلے جاتے ہیں، اجلے سے اجلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سوچیں نا، کوئی اپنے آپ کو بار بار دھوئے، بار بار دھوئے تو کتنا پاک ہو جائے، کتنا پیارا، کتنا صاف ہو جائے۔ ایسے ہی محسن ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ینگ ایج کے اندر، کم عمری میں تو ان میں خرابیاں، کمزوریاں، برائیاں، گندگی موجود ہو،
20 سال کی عمر میں یہ چیزیں ہوں، 22 سال کی، 25 سال کی عمر، 30 سال کی عمر تک یہ چیزیں ہوں، لیکن جب وہ 50 سال کے یا 60 سال یا 70 یا 80 یا 90 سال کے ہوتے ہیں، بڑے ہی محسن ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے ہی ریفائنڈ، بڑے پاکیزہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اعضاء کو بہت اچھے کام میں لگایا ہوتا ہے۔ تو انسان کا محسن ہونا عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اندرونی حسن اس کا نکھرتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں کتنے سارے اعضاء دیے، چند کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ کان ہے مثال کے طور پہ، کان اپنا کام بہترین طرح سے انجام دیتے ہیں، پرفیکشن کے ساتھ۔ آنکھیں بھی بہت اچھی طرح اپنا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح دل اور دماغ ہے انسان کا، کوئی کمپیوٹر انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان محسن اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے وہی سب کچھ سنے اور دیکھے جو اس کے محسن نے، جو اس کے منعم نے اجازت دی ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی فطرت درست رہے گی، سکنس نہیں آئے گی، پرورژن نہیں آئے گا، فطرت کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، ایسا انسان محسن بن جائے گا۔ تو جو انسان اپنے جسم اور اپنے روح دونوں کے تقاضے پورے کرے، دونوں کو زندہ رکھے، دونوں کو ان کا حق دے، وہی محسن ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے، کیونکہ یہ طریقے سکھاتی ہے جسمانی اور روحانی وجود میں بیلنس رکھنے کی، توازن قائم رہتا ہے زندگی میں، صراط مستقیم پر انسان گامزن رہتا ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کی قدر نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کتاب بے قیمت یا بیکار ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت اپنا حسن کھو بیٹھتی ہے۔ بعض دفعہ جو بصیرت سے محروم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فطرت کا حسن پہچان نہیں پاتے، اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو۔ تو آگے کی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں، کیسے عمل کرنے والے ہیں جو کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کون ہیں جو کہ اس سے محروم رہیں گے۔ فرمایا آیت نمبر 4، 5، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ فطرت کا حسن برقرار رکھنے کے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کا ذکر کر دیا گیا: نماز، زکوٰۃ اور آخرت کے حساب پر یقین۔ نماز خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز کا احسان سے کیا تعلق ہے، اس کو ایک حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے انسانی شکل میں، اور ان سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، یعنی حدیث پوری نہیں سنائی جا رہی، آپ کو ایک ٹکڑا سنایا جا رہا ہے۔ اور بھی سوالات کیے انہوں نے۔ ایک سوال یہ تھا، اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے بتائیے احسان کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد ربک کانک تراہ، تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ خود اگر تم امیجن نہیں کر سکتے، اپنے رب کا تصور نہیں کر سکتے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو محسن وہ جو نمازوں سے محبت کریں، حسن کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان کو، لازماً انسان سجاتا اور سنوارتا ہے اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اقم الصلاۃ یا بلال وارحنا بہا،
بلال نماز قائم کرو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ کریونگ ہوتی تھی آپ کو نماز پڑھنے کی، رب کے آگے کھڑے ہونے کی، اس لیے کہ آپ کو نماز سے محبت تھی۔ لوگوں کو کھانے سے، گھروں سے، اپنے جسم سے محبت ہوتی ہے، کتنا سجاتے ہیں اس کو، تو ان کو بھی سجائیں، منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن نمازوں کو نہ بھولیں۔ ان کی سجاوٹ کی وجہ سے نمازیں بدنما بدصورت نہ ہو جائیں کہیں۔ اچھی طرح ارکان ادا کریں، نماز میں قیام کریں اور قرآن کو یاد کریں تاکہ قیام لمبا کیا جا سکے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ نماز میں لمبا قیام موت کی سختی کو دور کر دیتا ہے، تو یہ اچھا انویسٹمنٹ ہے وقت کا۔ اور سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ جو زیادہ سجدہ کرے، یعنی سجدہ کب زیادہ کرے گا؟ جب ایکسٹرا نوافل بھی پڑھے، تو یہ چیز انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایک دفعہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، رات کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ موجود تھے، انہوں نے فوراً وضو کا پانی مہیا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی اس خدمت سے، پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے تو میری مدد کر، کوئی ایکسٹرا وقت ملے آپ کو، آپ نماز پڑھ لیجئے، 2 نفل ادا کر لیجئے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، بہت لمبا سفر ہے، آپ گاڑی میں نماز پڑھ لیجئے، نوافل پڑھ لیجئے۔ تو وقت کا یہ بہترین استعمال ہے، چھوٹے چھوٹے نوافل بھی پڑھ لیں، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو 2 نفل ادا کرنے میں۔ بہت لمبی تلاوت نہ کریں، مختصر پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ 4 سجدے تو جمع ہو گئے نا آپ کے، تو کام آئیں گے بہت۔ اور جب انسان نماز پڑھے تو اس کی روح کو نہ بھولے، خشوع کے ساتھ پڑھے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی محسن کی کہ جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو جیسے انسان کا جسم اور انسان کی روح ہے، اسی طرح نماز کا جسم ہے، نماز کی بھی روح ہے۔ تو محسن وہ جو نماز کے جسم اور نماز کی روح دونوں کی حفاظت کرے۔ روح تو نماز کی خشوع ہے اور جسم ظاہری آداب ہیں۔ کوئی بہت دل لگا کر، بہت ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکعتوں کی تعداد بھول گیا، اب سجدہ سہو کرنا ہوگا اس کو، اس لیے کہ جسم کی حفاظت سے غافل ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں اسلام کا کیا زبردست توازن ہے، امیزنگ بیلنس ہے۔ گنتی بھی یاد رکھو اور گنتی کے ساتھ ساتھ تم اللہ کو بھی یاد رکھو۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ گئے، یا تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ روپے پیسے کے حساب کتاب سے بالکل بے نیاز ہو انسان، یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایگزیکٹ حساب کتاب معلوم ہونا چاہیے تاکہ زکوٰۃ ادا کی جا سکے، ورنہ پتہ ہی نہ ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو پیسے کو بھی گننا ہے۔ مومن تو بہت منظم ہوتا ہے، آرگنائزڈ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں حساب کتاب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وقت کا حساب کتاب، وقت کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے ذریعے سے، اور پیسے کا حساب کتاب زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ وقت اور پیسہ یہی تو انسان کی اصل دولت ہے، اور ہے کیا؟ زندگی کو 2 الفاظ میں بیان کرنا ہو کہ کیا ہے تو ہم کہیں گے وقت اور پیسہ، مادی چیزیں اور ٹائم، اور انہی دونوں کا آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے۔